امیر معاویہ کی وفات کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے ان کی خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ والی مدینہ نے جب ان ہستیوں کو بلا کر جب یزید کا پیغام سنایا تو انہوں نے حالات کے پیش نظر مدینہ کو چھوڑ دیا اور مکہ چلے آئے۔ مکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام میں موجود تھے تو کوفہ والوں کے خط آنا شروع ہو گئے کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، وہ دین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کے فسق و فجور کو اگر نہ روکا گیا تو دین اسلام کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ ہم آپ کو اپنی پوری معاونت کا یقین دلاتے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ اسی طرح کے مضامین پر مشتمل تقریباً 900 خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اصحاب کرام میں سے کئی لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی کوفہ والے آپ کے بھائی اور والد گرامی کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، ان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اب تو یہ پایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی ہے، کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کو پرکھے اور لوگوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے اور حالات اور تمام صورتحال سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرے۔ امام مسلم کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل نے مختار کے گھر پناہ لی۔ بیعت شروع ہوئی تو تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہے، فوراً تشریف لے آئے۔ امام اپنے 72 اصحاب کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو ادھر کوفہ کے حالات اچانک تبدیل ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی بیعت کی خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا والی مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے کوفیوں کو ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ جس نے بھی یزید کی بیعت توڑی تو میں کوڑے اور تلوار سے کام لوں گا۔ کوفیوں نے پینترا بدلنا شروع کیا اور بیعت سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دوران امام مسلم اکیلے رہ گئے اور جاسوسوں کے سبب گرفتار ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کا سر کاٹ کر دارالعمارت سے نیچے پھینک دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جانب عازم سفر ہوئے تو راستے میں فرزدق شاعر ملا، یہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کوفیوں نے عقیل سے کی گئی آپ کی بیعت توڑ دی اور امام عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفی وہ لوگ ہیں جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن تلوار بن امیہ کے ساتھ امام نے اصحاب سے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ مسلم بن عقیل کے قرابت داروں نے کہا کہ ہم عقیل کا قصاص لیں گے۔ امام کا قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے حرب بن یزید نے امام کا راستہ روکا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے 4,000 کی مزید کومک دے کر عمر بن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر بھیجا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اپنی شرائط پیش کی کہ یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے یا واپس جانے دیا جائے، یا جہاں کسی سرحد پر جہاد ہو رہا ہو وہاں کی جانب جانے دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے خطوط کے وہ تیلے بھی عمر بن سعد کو دکھائے جو انہوں نے امام کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا اور حسین کی 3 شرائط بیان کی تو عبداللہ بن زیاد بھی مطمئن ہوا کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ شمر ذیل جوشن جو اس وقت دربار میں موجود تھا، اس نے عبیداللہ بن زیاد سے کہا کہ کیا آپ حسین کو دوبارہ مہلت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ بھاری طاقت اور جمعیت اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے پر آ جائے؟ اگر آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دیا تو آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔ شمر کے ان الفاظ نے عبیداللہ بن زیاد کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط بھیجا اور کہا کہ یہ خط عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کو بجا لائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ 7 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات ٹاٹے مارتا ہے اور وہاں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا کوئی بھی لشکری پانی نہیں پی سکتا۔
فوج عاشقیہ فرات کے کنارے موجود ہے، حسین پر پانی کی مکمل بندش ہے۔ 9 محرم کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت زینب سے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ یہ فوج عاشقیہ میرے خون کے پیاسی ہے۔ میں حسین تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر، چراغ بجھا دو، اور اصحاب سے کہا کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو تنہا کیوں چھوڑا تو کہہ دینا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین نے واپس کر دیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ زبیر بن قین نے کہا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دشمن ہمارے جسم کو ٹینچوں سے بھی قطرے قطرے کر دے تو پھر بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ 10 محرم کی صبح ہر نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ امام نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ دیا، پہلے اہل بیت کے مناقب بیان کیے، پھر اپنے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کی۔ فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، حضور کے نواسے اور بطول والی کے بیٹے ہیں۔ تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر دو۔ میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا یا کسی کو زخم لگایا؟ امام حسین نے ایک ایک کوفی کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہی لوگ یزیدی فوج میں موجود تھے تو وہ لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط کے تیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان کو لکھے گئے تھے، لیکن کیا کہے کہ بدبختی و لعنت فوج یزید کا مقدر ہو چکی تھی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اقتدار اور زر کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کوفیوں نے ایک نہ سنی۔ فوج کے عہدیداروں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید کو خبر ہو گئی کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ یہ وجہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا، پہلا تیر چلانے والا۔ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت اطہار میں حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت قاسم امام علی اکبر دادا شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ عون و محمد شہید ہوئے۔ پھر 6 ماہ کے امام علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں پر حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی تھی۔ حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حسین بن علی کی آئی۔ حسین میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ علی کا شیر حیدری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اور پٹکا باندھے علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا، آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، علی کے فرزند کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر گھر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارا مل کر ایک بارگی حسین پر حملہ کرو۔ سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین کی جانب بڑھے۔ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے قلی سے کہا کہ اس کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ بعد ازاں قتل کیے حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور لاش کو گھروں سے روندایا۔ خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی
حسین کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے سر اقدس حسین کے ہونٹوں پر چڑی ماری اور کہا کہ ہم کامیاب ہوئے۔ زید بن ارقم صحابی رسول جو اس وقت پر دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا، او بدبخت، چھڑی ہٹا لے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے جب یہی خبر سنی کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو وہ دربار میں جا پہنچی اور یزید کو لعن طعن کرنے لگی۔ یزید نے پینترا بدلا اور کہنے لگا، خدا غارت کرے ابن زیاد کو کہ اس نے جلدی میں امام حسین کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔